جب کوفہ والوں نے امام حسین کو خطوط لکھے کہ آپ کوفہ آ جائیں، اس وقت آپ مکہ میں تھے۔ آپ نے کوفہ والوں کی طرف اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو روانہ کیا اور فرمایا، بھائی آپ کوفہ جائیں اور مجھے وہاں کے حالات کے بارے میں خط لکھ کر آگاہ کریں۔ مسلم بن عقیل حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بھائی عقیل کے بیٹے تھے۔ جب امام حسین نے مسلم بن عقیل کو کوفہ جانے کا حکم دیا تو اس وقت وہ مکہ میں تھے۔ وہاں سے وہ مدینہ گئے، جہاں انہوں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی۔ پھر اپنے دو بیٹوں محمد اور ابراہیم، جن کی عمریں 7 اور 8 سال کی تھیں، کو لے کر کوفہ چلے گئے۔ کوفہ میں انہوں نے مختار بن ابی عبیدہ ثقفی کے گھر پر قیام کیا۔ کوفہ والوں نے ان کی بیعت شروع کی، جن کی تعداد 30,000 تک پہنچ گئی۔ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ دیا کہ کوفہ آنے کے لیے حالات سازگار ہیں۔ اس وقت کوفہ کے گورنر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب یہ خبر یزید بن معاویہ تک پہنچی تو اس نے بصرہ کے گورنر ابن زیاد کو پیغام بھیجا کہ وہ جلد کوفہ پہنچ کر نعمان بن بشیر کی جگہ گورنر مقرر ہو اور مسلم بن عقیل کا سر کاٹ کر یزید بن معاویہ کے پاس بھیجے۔ ابن زیاد نے کوفہ پہنچ کر گورنری سنبھالی تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ مختار بن ابی عبیدہ ثقفی کے گھر سے صحابی رسول ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر منتقل ہو گئے۔ ابن زیاد نے فوج کو انہیں پکڑنے کے لیے بھیجا تو ہانی بن عروہ، جن کی عمر اس وقت 90 سال تھی، نے اپنے مہمان کو حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ ہانی بن عروہ کو قید کر لیا گیا۔ اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا تو انہیں باندھ کر 500 کوڑوں کی سزا دی گئی، جس کے دوران جب وہ بے ہوش ہو گئے تو ان کا سر تن سے کاٹ کر لٹکا دیا گیا۔ حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کر لیے جانے کی خبر سن کر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ باہر نکلے اور لوگوں کو بلایا۔ جوک در جوک لوگ آنا شروع ہو گئے اور 40,000 کا لشکر آپ کے ساتھ شاہی محل کے محاصرے کے لیے تیار ہو گیا۔ حملہ کرنے کی دیر تھی۔ اگر حضرت مسلم بن عقیل حملہ کرنے کا حکم دے دیتے تو اسی وقت گورنر ہاؤس فتح ہو جاتا اور ابن زیاد اور اس کے ساتھی حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں گرفتار ہو جاتے، اور یہی لشکر سیلاب کی طرح امڑ کر شامیوں کو تاخت و تاراج کر ڈالتا اور یزید ابن معاویہ کو جان بچانے کے لیے کوئی راہ نہ ملتی مگر مسلم بن عقیل نے حملہ کرنے کا حکم نہ دیا اور انتظار میں رہے اور اپنی احتیاط کو ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ آپ چاہتے تھے کہ صلح ہو جائے اور مسلمانوں میں خون ریزی نہ ہونے پائے۔ آپ نے تھوڑا وقفہ کیا۔ اس وقفے سے دشمن نے فائدہ اٹھایا اور کوفہ کے لوگوں نے، جن کو ابن زیاد نے پہلے سے قلعہ کے اندر بند کر رکھا تھا، ان کو مجبور کیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور زیر اثر لوگوں کو مجبور کریں کہ مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیں۔ یہ لوگ ابن زیاد کے ہاتھ گورنر ہاؤس میں قید تھے اور جانتے تھے کہ اگر ابن زیاد کو شکست ہو گئی تو قلعہ کے اندر وہ ہم سب کو ختم کر دے گا۔ اس خوف سے وہ گھبرا گئے اور انہوں نے قلعہ کی دیوار پر چڑھ کر اپنے لوگوں سے گفتگو کی اور انہیں مسلم بن عقیل کو چھوڑنے پر مجبور کیا۔ انہیں کہا کہ حکومت تمہاری دشمن ہو جائے گی، ہم لوگ مارے جائیں گے، یزید ابن معاویہ تمہیں قتل کر ڈالے گا، تمہارے مال لٹوا دے گا، تمہاری جاگیریں اور مکان ضبط ہو جائیں گے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے، مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دو۔ ہم جو ابن زیاد کے ہاتھ میں قید ہیں قلعہ کے اندر مارے جائیں گے، اپنے انجام پر نظر ڈالو، ہمارے حال پر رحم کرو، اپنے گھروں میں چلے جاؤ۔ ابن زیاد کا یہ عربہ کامیاب ہو گیا اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر منتشر ہونے لگا، یہاں تک کہ شام کے وقت حضرت مسلم بن عقیل نے کوفہ کی مسجد میں جب نماز مغرب شروع کی تو آپ کے ساتھ 500 لوگ تھے
اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک بھی نہ تھا۔ تمناؤں کے اظہار سے جس عزیز مہمان کو بلایا تھا اس کے ساتھ یہ وفا ہے کہ وہ تنہا ہیں اور ان کی رفاقت کے لیے کوئی ایک بھی موجود نہیں۔ کوفہ والوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو چھوڑنے سے پہلے غیرت سے قطع تعلق کیا اور انہیں ذرا پرواہ نہ ہوئی کہ قیامت تک تمام عالم میں ان کی بے ہمتی کا شورا رہے گا اور اس بزدلانہ بے مروتی اور نامردی سے وہ رسوائے عالم ہوں گے۔ مسلم بن عقیل اس غربت میں تنہا رہ گئے، کدھر جائیں، کہاں قیام کریں۔ حیرت ہے، کوفہ کے تمام مہمان خانوں کے دروازے بند تھے۔ جہاں سے ایسے محترم مہمانوں کو مدعو کرنے کے لیے خط لکھے گئے تھے، وہ دروازے آج بند تھے اور وہاں تالے لگے ہوئے تھے۔ نادان بچے ساتھ ہیں، انہیں کہاں لٹائیں، کہاں سلائیں۔ کوفہ کے وسیع خطے میں 2-4 گز زمین مسلم بن عقیل کی رات گزارنے کے لیے موجود نہ تھی۔ اس وقت حضرت مسلم بن عقیل کو اپنے بھائی حسین کی یاد آتی ہے اور دل تڑپا دیتی ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ میں نے امام کو خط لکھا، آنے کی التجا کی اور اس قوم کے اخلاص و عقیدت کا ایک دلکش نقشہ امام علی مقام کے حضور پیش کیا ہے اور تشریف آوری پر زور دیا ہے۔ یقیناً امام میری التجا رد نہیں فرمائیں گے اور یہاں کے حالات سے مطمئن ہو کر اپنے اہل و عیال کے ساتھ تشریف لائیں گے۔ یہاں انہیں کیا مصائب پہنچیں گے اور چمن زہرا کے جنتی پھولوں کو اس زمین پر کیسے تکلیف پہنچے گی، یہ غم الگ دل کو گھائل کر رہا تھا۔ اپنے خط پر شرمندہ تھے اور بے چین ہو کر کوفہ کی سرزمین پر بیٹھے تھے۔ تاریخ ابن کثیر کے مطابق جو لوگ مسجد میں رہ گئے تھے، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو نماز مغرب پڑھائی۔ اس کے بعد جب آپ باہر نکلے تو آپ کے ساتھ 10 افراد تھے، پھر وہ بھی ساتھ چھوڑ گئے اور آپ تنہا رہ گئے۔ اب کوفہ کے بازار تھے جو سنسان ہو چکے تھے۔ مسلم اور آپ کے 2 معصوم بچے۔ تنہائی اور بے کسی تھی، غربت و مسافرت تھی، مظلومی و بے چارگی تھی، عجیب دردناک حالت تھی۔ جس دروازے پر جاتے کوئی جواب نہ دیتا۔ نادان بچے ساتھ ہیں اور خیر خواہ کوئی نہیں۔ کوفہ کا شہر ہے لیکن پناہ گاہ کوئی نہیں۔ ہر مکان کے دروازے بند ہو چکے تھے اور کوفہ کی زمین کا ذرہ ذرہ آپ کے خون کا پیاسا تھا۔ دونوں بچوں کو سینے سے لگائے ایک فقیر بے نوا کی طرح چھپنے کی جگہ تلاش کر رہے تھے کہ اچانک ایک دروازہ کھلا اور ایک بوڑھا سا انسان جس کا نام قاضی شریح تھا باہر نکلا۔ اندھیری رات میں قاضی شریح کو چند سائے نظر آئے۔ قاضی شریح نے پوچھا، تم کون ہو؟ حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بابا ہم مسافر ہیں، ہمارا وطن بہت دور ہے اور یہاں ہمارا کوئی ہمدرد نہیں ہے اور کوئی ہماری پناہ گاہ نہیں ہے۔ اگر تم میرے دونوں معصوم بچوں کو آج کی رات اپنے پاس رکھو اور میں کہیں اجاڑ میں رات بسر کر لوں گا، سورج نکلتے ہی ہم یہاں سے کسی اور جگہ چلے جائیں گے۔ آج کی رات ہمیں پناہ دے دو اور قیامت کے دن ہم آپ کو پناہ دیں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل کی اس دردناک گفتگو سے قاضی شریح کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دروازہ کھول کر عرض کی، آپ اندر تشریف لے آئیں۔ مدینہ کے یہ تینوں مسافر قاضی شریح کے گھر میں داخل ہوئے۔ اندر چراغ جل رہا تھا۔ قاضی شریح نے دیکھا تو پہچان گئے اور حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں گر گئے، بچوں کو گلے لگایا اور ساری رات ان مہمانوں کا پہرا دیتے رہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے فجر کی نماز ادا کی اور سوچنے لگے کہ ایسی کون سی تدبیر ہو کہ امام حسین کو کوفہ والوں کی بے وفائی اور ابن زیاد کے ظلم و ستم کی اطلاع مل جائے، مگر اب کیا کر سکتے تھے؟ تیر کمان سے نکل چکا تھا، خط لکھ چکے تھے۔ سورج طلوع ہوتے ہی کوفہ کے کوچہ و بازار میں منادی ہونے لگی، مسلم جس بھی گھر سے پکڑے گئے
उसके बाल बच्चों को भी ज़िबा कर दिया जाएगा। हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने यह दिलखराश आवाज़ सुनी तो इस ख्याल से कि मेरी वजह से काजी शुरैह मुसीबत में मुब्तला न हो जाएं, जोश में आ गए, तलवार निकाली और काजी शुरैह से फरमाया, बाबा आपकी मेहमान नवाजी और मोहब्बत अहले बैत का शुक्रिया, मैं इसका बदला क़यामत वाले दिन अदा करूंगा। और देखो ये मेरे 2 मासूम बच्चे आपके पास अमानत हैं, अगर वक्त मिले तो इनको मदीना की राह पर डाल देना, ठोकरें खाते और गिरते पड़ते पहुंच जाएंगे। इतना कहकर हजरत मुस्लिम बिन अकील ने नारे तकबीर बुलंद किया और शमशीर हैदरी को हवा में लहराते हुए मैदान में आ गए और ललकारा के, ऐ कूफा के बेवफा लोगों, तुमने मेरे हाथ पर बैत की, मुझे अपना पेशवा तस्लीम किया और मैं खुद नहीं आया, तुम्हारे बुलाने पर आया हूं। तुमने मेरे पीछे नमाजें पढ़ी और अब अपने बुलाए हुए मेहमान और अपने पेशवा और इमाम के खून के प्यासे हो गए हो। जवाब दो कि कयामत के दिन तुम क्या जवाब दोगे? मेरे नाना मुस्तफा को क्या मुंह दिखाओगे जिसने फरमाया है कि मेरे अहले बैत का दुश्मन मेरा दुश्मन है और मेरी आल से लड़ने वाला मुझसे लड़ने वाला है और मेरी इतरत हक को हिदायत का सरचश्मा है। मगर आज तुम उसी अहले बैत के चमन से एक फूल तोड़ने के दर पे हो, उसी आले मोहम्मद के हुजरे की एक दीवार गिराना चाहते हो और उसी इतरत रसूल के बाग की एक शाख को काट रहे हो। बातिल को मगलूब करने के लिए अगर अब भी हक का साथ दो तो अल्लाह ताला की रहमत के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं, वरना आइंदा आने वाली नस्लें तुम्हारी बेवफाई, वादा खिलाफी और बुजदिली पर कयामत तक लानत बरसाती रहेंगी। हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हो थकावट से चूर, बेबसी और परेशानी की हालत में कूफा की गलियों और बाजारों में फिर रहे थे। सब घरों के दरवाजे बंद हो चुके थे, कहीं कोई जाए पना नजर न आ रही थी। समझ नहीं आती थी कि कहां जाएं और क्या करें। एक दरवाजे पर नजर पड़ी तो देखा एक बूढ़ी औरत दरवाजा खोले खड़ी बाहर की तरफ देख रही है। शायद उसे किसी का इंतजार था। वो कबीला एक कंदा की एक औरत थी जिसका नाम तोआ था। वो अशास बिन कैस की आजाद करदा लोंडी थी। आजादी के बाद उसने उसैद खजरमी नामी एक शख्स से शादी कर ली थी जिससे उसके यहाँ एक बेटे की पैदाइश हुई। उसका नाम बिलाल था। ये लड़का शराबी और आवारा था और अभी थक कर वापस नहीं लौटा था और तोआ उसका इंतजार कर रही थी। हजरत मुस्लिम बिन अकील उसे देखकर उसकी तरफ बढ़े और उसे सलाम किया। उसने सलाम का जवाब दिया। आपने पानी मांगा, उसने पानी लाकर दिया तो आपने पानी पीकर बर्तन उसे वापस कर दिया। वो बर्तन घर के अंदर रखकर बाहर आई तो देखा आप उसी के दरवाजे पर बैठे हैं। उसने कहा, आपने पानी तो पी लिया है, अब आप अपने घर जाइए। आपने उसकी बात का कोई जवाब न दिया और खामोश रहे तो उसने 3 बार अपने जुमले को दोहराया। आपने कुछ जवाब न दिया और खामोश रहे। उसने कहा, सुभान अल्लाह, मैं आपको अपने घर जाने का कहती हूं और आप खामोश बैठे हैं। आपका रात के वक्त मेरे दरवाजे पर बैठना मुनासिब नहीं है। मैं कहती हूं कि आप अपने घर जाएं। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने फरमाया, इस शहर में मेरा कोई घर नहीं है, मैं एक मुसाफिर हूं और इस वक्त सख्त मुसीबत में हूं। क्या तुम मुझे अपने घर में पनाह दे सकती हो और मेरे साथ कुछ भलाई कर सकती हो? शायद मैं किसी वक्त इसका बदला दे सकूं, वरना अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका अजर तुम्हें देंगे। तोआ ने हैरत ज़दा होकर पूछा, आप कौन हैं और किस तरह की भलाई चाहते हैं? आपने फरमाया, मैं मुस्लिम बिन अकील हूँ। कूफा वालों ने मुझे धोखा दिया है, मेरे साथ गद्दारी और बेवफाई की है, मुझसे मदद का दावा किया था और अब सब ने मेरा साथ छोड़ दिया है। ये सुनकर तोआ ने कहा, आइए मेरे घर में तशरीफ लाइए। हजरत मुस्लिम बिन अकील को अपने घर के अंदर ले गई। तोआ ने आपको अपने घर के दूसरे इहाते में ठहराया। कमरे में आपके लिए फर्श बिछा दिया। आप उस पर बैठ गए। वो खाना लेकर आई, आपने तनावुल न किया
اور اس کو دعائیں دیں۔ آپ کو اس احاطے میں ٹھہرا کر طوعا گھر کے اگلے حصے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا بیٹا بلال بن اسید واپس آیا۔ اس نے اپنی ماں کو جب بار بار دوسرے احاطے میں جاتے ہوئے دیکھا تو وجہ پوچھی۔ طوعا نے پہلے تو چھپانے کی کوشش کی، مگر جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو اس نے رازداری کا عہد و پیمان لے کر مسلم بن عقیل کے آنے اور ٹھہرنے کے بارے میں بتایا، جسے سن کر وہ چپ کر گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد کو یہ خبر ہو چکی تھی کہ مسلم بن عقیل کے ارد گرد جمع ہونے والے کوفی ان کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں اور اب کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے، تو وہ اپنے احباب کے ساتھ مسجد میں آیا اور ہر محلے میں منادی کرا دی کہ تمام لوگوں کا جرم معاف کر دیا گیا ہے، کسی پر کوئی الزام نہیں ہے، سب لوگ عشاء کی نماز مسجد میں آ کر پڑھیں۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر میں مسجد لوگوں سے بھر گئی۔ اس کے بعد ابن زیاد نے کھڑے ہو کر حمد و ثنا کے بعد کہا، ابن عقیل نے جو مخالفت و سرکشی کی ہے وہ تم لوگوں نے دیکھی۔ اب جس شخص کے گھر میں میں اس کو پاؤں گا میری طرف سے اس کے لیے امان نہیں ہے، اور جو ان کو گرفتار کر کے لائے گا یا گرفتار کرائے گا اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرتے رہو، اپنی اطاعت و بیعت کو نہ چھوڑو، اپنی جان کے پیچھے نہ پڑو۔ اس اعلان کے بعد ابن زیاد پولیس کے سربراہ حسین بن نمیر سے مخاطب ہوا اور کہا، تم بھی سن لو، اگر کوفہ کی کسی گلی کے دروازے سے صبح کے وقت آمد و رفت ہوئی یا یہ شخص یعنی مسلم بن عقیل نکل گیا اور تو اسے میرے پاس لے کر نہ آیا تو تیری موت لازماً آ جائے گی۔ میں تجھے اہل کوفہ کے گھروں پر مسلط کرتا ہوں، گلیوں کے نکاس پر محافظ مقرر کر دو اور صبح ہوتے ہی جاؤ، تمام گھروں کی تلاشی لو، گھروں کے اندر تلاش کرو اور کسی نہ کسی طرح اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ خبردار یہ شخص کسی راستے اور کسی طریقے سے بھی جانے نہ پائے۔ اگر یہ شخص نکل گیا اور تم اس کو گرفتار کر کے میرے پاس نہ لائے تو تمہاری خیر نہیں۔ یہ کہہ کر ابن زیاد ممبر سے اتر آیا اور گورنر ہاؤس کی راہ لی۔ عبید اللہ ابن زیاد کے اس اعلان کو سن کر طوعا کے بیٹے بلال بن اسید کو خیال آیا کہ اگر اس کے گھر کی تلاشی لی گئی تو پھر اس کی خیر نہیں۔ اس کے ساتھ ہی اسے انعام کا لالچ بھی ہوا، چنانچہ انعام پانے کی خوشی میں فوراً اپنے گھر آیا تاکہ دیکھے کہ ابھی تک حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اس کے گھر میں موجود ہیں یا نہیں۔ جب اس کو تسلی ہو گئی وہ سونے کے لیے بستر پر لیٹا، مگر نیند اس کی آنکھوں سے بہت دور تھی۔ صبح ہونے سے پہلے ہی وہ اپنے گھر سے نکلا اور محمد بن اشعث کے بیٹے عبد الرحمن کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ مسلم بن عقیل میرے گھر میں چھپے ہوئے ہیں۔ عبد الرحمن کا باپ محمد بن اشعث اس وقت ابن زیاد کے پاس گیا ہوا تھا۔ وہ فوراً اس کے پاس گیا اور اس بات کی اطلاع دی۔ محمد بن اشعث نے ساری بات عبید اللہ ابن زیاد کے گوش گزار کر دی۔ اس نے وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور کہا، اسے گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ، اور اس نے اس کے ساتھ عبید اللہ بن عباس اسلمی کو 70 افراد دے کر بھیجا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر ذکر و اذکار میں مشغول تھے کہ باہر سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ اس کے ساتھ لوگوں کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ حضرت مسلم بن عقیل سمجھ گئے کہ ابن زیاد کی فوج میری گرفتاری کے لیے آ گئی ہے۔ طوعا نے بھی یہ آوازیں سن لی تھیں۔ اس کو یقین ہو گیا تھا کہ بلا شبہ ابن زیاد کی فوج اس کے بیٹے کی مخبری کی وجہ سے آئی ہے۔ چنانچہ حسرت بری نظروں سے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا اور عرض کی، آقا معلوم ہوتا ہے میرے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار سنبھالی اور جلدی سے کمرے سے باہر نکلے۔ اسی اثنا میں سپاہی گھر میں داخل ہو چکے تھے۔ آپ پر حملہ کرنے کے لیے وہ آگے بڑھے۔ آپ نے نہایت جرأت و بہادری سے ان سب کا مقابلہ کیا اور سب کو گھر سے باہر نکال دیا۔ باہر نکالے جانے کے بعد سپاہیوں نے دوبارہ پلٹ کر آپ پر حملہ کر دیا۔ آپ نے بڑی بہادری سے ان کا مقابلہ کرنا شروع کیا۔
اسی اسنا میں بکیر بن ہمران احمری نے آپ کے چہرہ انور پر ایک وار کیا، جس سے آپ کا اوپر اور نیچے کا ہونٹ کٹ گیا اور سامنے کے 2 دانت بھی شہید ہو گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے اس کے سر پر تلوار ماری، جس سے اس کا سر پھٹ گیا۔ دوسرا وار اس کے کندھے پر ایسا کیا کہ آپ کی تلوار اس کے سینے تک اتر گئی اور وہ زمین پر گر پڑا۔ ابن زیاد کے بھیجے ہوئے سپاہیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو اس طرح بے جگری سے لڑتے ہوئے دیکھا تو آپ کے جوابی وار سے بچنے کی غرض سے باہر کی طرف بھاگے اور آس پاس کے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ کر آپ پر پتھر برسانے لگے اور تیر اندازی شروع کر دی۔ پھر انہوں نے بانس کی جلتی ہوئی لکڑیاں مکان کی چھت پر پھینکنا شروع کر دی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اگرچہ شدید زخمی ہو چکے تھے، مگر تلوار لہراتے ہوئے گھر سے باہر نکل آئے اور دشمنوں سے دلیری کے ساتھ لڑنے لگے۔ محمد بن اشعث نے جب دیکھا کہ آپ کو کسی طرح بھی گرفتار نہیں کیا جا سکتا تو اس نے چال چلتے ہوئے پکار کر آپ سے کہا کہ آپ کیوں اپنی جان گنواتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیں، میں آپ کو امان دیتا ہوں۔ لیکن آپ مسلسل تلوار زنی کرتے رہے، ساتھ ہی آپ رجز بھی پڑھتے جاتے تھے، جس کا آخری مصرع یہ تھا، یعنی مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ مجھ سے جھوٹ بولا جائے گا یا مجھ سے جھوٹ بولا جائے گا۔ یہ سن کر محمد بن اشعث نے کہا، آپ سے جھوٹ نہیں بولا جا رہا اور نہ ہی آپ کو دھوکہ دیا جائے گا۔ مسلم بن عقیل زخمی ہوئے اور تھکن کے باعث بہت نڈال ہو چکے تھے، اس لیے ایک گھر کی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ ابن اشعث آپ کے قریب آیا اور کہا، آپ کے لیے امان ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا واقعی میرے لیے امان ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ دوسرے لوگ بھی بولے، ہاں آپ کے لیے امان ہے۔ صرف عمر بن عبید اللہ اسلمی نے کہا کہ میرا اس امان کے حوالے سے کوئی تعلق نہیں۔ جب دشمنوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو امان دینے کا وعدہ کر لیا تو آپ نے فرمایا، اگر تم مجھے امان دینے کا وعدہ نہ کرتے تو میں کبھی بھی اپنے آپ کو تمہارے حوالے نہ کرتا۔ اسی اثنا میں ایک خچر لایا گیا، اس پر آپ کو سوار کرا دیا گیا اور آپ کو لوگ لے کر چل پڑے تو سپاہیوں نے چاروں طرف سے چڑھائی کرتے ہوئے آپ کے ہاتھ سے آپ کی تلوار چھین لی۔ آپ نے یہ دیکھا تو یقین ہو گیا کہ میرے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے، آپ کا ہتھیار چھین لیا گیا۔ تو آپ نے بے بسی کے عالم میں فرمایا، یہ پہلی غداری ہے۔ ابن اشعث نے کہا، مجھے امید ہے کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ آپ نے فرمایا، بس امید ہی امید ہے، اور جو امان مجھے تم نے دی تھی اس کا کیا ہوا؟ پھر آپ نے کہا، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے ساتھ ہی آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر عمر بن عبید اللہ اسلمی، جس نے آپ کو امان دینے سے متعلق لا تعلقی کا اظہار کیا تھا، بولا، تمہیں جس کام کے لیے مامور کیا گیا تھا، اگر اسی کام پر کسی دوسرے کو مقرر کیا جاتا اور وہ اسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا جس میں تم ہو گئے ہو تو وہ کبھی بھی نہ روتا۔ آپ نے فرمایا، میں اپنی جان کے لیے نہیں رو رہا، بلکہ نواسۂ رسول امام حسین اور ان کی اولاد کے لیے رو رہا ہوں۔ پھر آپ نے ابن اشعث سے فرمایا، مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد تم اپنی دی ہوئی امان کو پورا کرنے سے عاجز ہو جاؤ گے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ اتنی رعایت کرو کہ حسین کو کسی طرح میرے حالات اور پیغام بھیج دو کہ کوفہ والوں نے میرے ساتھ دھوکہ اور غداری کی ہے۔ یہ وہی کوفہ والے ہیں جو آپ کے حامی تھے، اب یہ آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہیں، اس لیے اپنے اہل و عیال کو لے کر وطن لوٹ جائیں۔ ابن اشعث نے کہا، اللہ کی قسم میں ضرور یہ کام کروں گا۔ چنانچہ اس نے فوری طور پر اپنا وعدہ پورا کرنے کی غرض سے ایک شاعر ایاس بن اصل تائی کو بلوایا اور مسلم بن عقیل نے جو باتیں کہی تھیں ایک خط میں لکھ کر اس کے حوالے خط کیا اور اس سے کہا کہ جس قدر جلدی ہو سکے یہ خط حسین ابن علی تک پہنچا دو۔ حضرت مسلم بن عقیل ایک قیدی کی حیثیت سے ابن زیاد کے سپاہیوں کے نرغے میں گورنر ہاؤس کی طرف جا رہے تھے۔ جب گورنر ہاؤس کے دروازے پر پہنچے تو ابن اشعث نے آپ کو دروازے پر کھڑا کیا اور پہلے خود اندر داخل ہوا۔ ابن زیاد کو اس نے تمام صورتحال بتائی اور یہ بھی کہا کہ میں نے مسلم کو امان دے دی ہے
ابن زیاد بولا تم امان دینے والے کون ہوتے ہو؟ میں نے تمہیں ان کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا، امان دینے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ یہ سن کر ابن اشس کوئی جواب نہ دے سکا اور خاموشی اختیار کر لی۔ تاریخ کے اوراق میں لکھا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل گورنر ہاؤس کے دروازے پر کھڑے تھے تو وہاں پر اور بھی بہت سے لوگ موجود تھے جو کہ گورنر ہاؤس میں جانے کے لیے اجازت کے منتظر تھے۔ دروازے کے پاس ہی پانی سے بھرا ہوا ایک گھڑا پڑا ہوا تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو شدید پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا مجھے تھوڑا سا ٹھنڈا پانی پلا دو۔ مسلم بن عمر بالی نے کہا پانی صرف دیکھتے رہو، مگر خدا کی قسم اس میں سے ایک قطرہ بھی تمہیں نہیں ملے گا۔ تمہاری قسمت میں تو اب جہنم کا کھولتا ہوا پانی ہے، معاذ اللہ۔ آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگا میں ہوں وہ جس نے حق کو پہچانا جبکہ تم نے اسے چھوڑ دیا۔ میرا نام مسلم بن عمر بالی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کرے تیری ماں تجھے روئے، تو کس قدر ظالم اور پتھر دل ہے، تو جہنم کی آگ اور جہنم کے کھولتے ہوئے پانی کا زیادہ حقدار ہے۔ اس جگہ عمارہ بن عقبہ بھی تھا۔ اس نے حضرت مسلم بن عقیل کی حالت کو دیکھا، اسے ترس آ گیا تو اس نے اپنے غلام قیس کے ہاتھوں پانی منگوایا اور پانی آپ کو بھر کر دیا۔ آپ نے جیسے ہی پانی منہ کے ساتھ لگایا، آپ کے منہ سے خون پانی میں گرا اور وہ پانی خون آلود ہو گیا۔ دوبارہ پانی دیا گیا، دوبارہ وہ پانی خون آلود ہو گیا۔ تیسری مرتبہ پھر پانی بھر کر دیا گیا اور وہ پانی بھی خون آلود ہو گیا۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ میرے مقدر میں اب دنیا کا پانی نہیں ہے۔ پھر آپ کو اسی حالت میں جبکہ آپ کے منہ اور کپڑے خون سے بھرے ہوئے تھے لعین عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ ابن زیاد کے پاس پہنچے تو آپ نے دستور کے مطابق ابن زیاد کو سلام نہ کیا۔ ایک سپاہی نے کہا تم نے امیر کو سلام کیوں نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا اگر امیر مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو اسے میرا سلام نہیں، اور اگر قتل کا ارادہ نہیں تو پھر اس پر سلام۔ ابن زیاد نے کہا میں تمہیں ضرور قتل کروں گا۔ آپ نے فرمایا میں بھی ایسا ہی خیال کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا مجھے صرف اتنا موقع دے دو کہ میں اپنی قوم کے کسی شخص کو کچھ وصیت کر دوں۔ ابن زیاد نے اجازت دے دی۔ اس پر آپ نے درباریوں میں اپنی نظریں دوڑائیں تو آپ کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا بدبخت بیٹا ابن سعد دکھائی دیا۔ آپ نے اس سے فرمایا تم قریش کے خاندان سے ہو اور میری اور تمہاری عزیزداری بھی ہے، اس لیے میں تم سے علیحدگی میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ابن سعد نے ابن زیاد کی طرف دیکھا تو ابن زیاد نے کہا جاؤ، سننے میں کیا حرج ہے، اس کی بات سن لو۔ ابن سعد اپنی جگہ سے اٹھا اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اس کو لے کر ایک کونے میں گئے۔ ابن زیاد کی نظریں ان دونوں کی طرف تھیں، وہ ان کو دیکھ رہا تھا مگر سن نہیں سکتا تھا۔ آپ نے ابن سعد سے فرمایا میں نے کوفہ میں فلاں شخص سے 700 درم قرض لے کر اپنی ضرورت کو پورا کیا تھا، تم میری تلوار اور زرہ فروخت کر کے اس قرض کو دور کر دینا اور میرے قتل کے بعد میری نعش کو دفن کر دینا۔ تیسری بات یہ ہے کہ حسین ابن علی علیہ السلام کے پاس کسی کو بھیج دینا کہ وہ کوفہ نہ آئیں اور میرے حالات ان کو بتا دینا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے یہ وصیت اس سے علیحدگی میں اس لیے جا کر کی تھی کہ وہ پردہ رکھے اور وصیت کو پورا کرے، مگر اس بدبخت نے ساری باتیں ابن زیاد کو بتا دیں اور یہ پوچھا کہ کیا میں ان وصیتوں کو پورا کروں؟ ابن زیاد نے کہا تم امین ہو، اس میں خیانت نہ کرو، قرض کے بارے میں تمہیں اختیار ہے، تم جو چاہو کرو، البتہ حسین کی نسبت میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ ادھر نہیں آئیں گے تو ہم بھی ان کا پیچھا نہیں کریں گے، اور اگر وہ اس طرف آ گئے تو ہم بھی انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ باقی رہا ان کی لاش کا معاملہ، اس میں تمہاری سفارش نہیں مانوں گا، کیونکہ جس شخص نے ہماری اس قدر مخالفت کی ہو اس کی لاش کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جا سکتی۔ اس کے بعد ابن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگاتے ہوئے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے ابن عقیل، لوگ آپس میں متحد و متفق تھے، ان کا کلمہ ایک تھا، تم ان کے پاس آئے
تاکہ ان میں تفرقہ ڈال دو۔ تم نے لوگوں میں اختلاف پیدا کیا اور ان کو ہماری مخالفت پر ابھارا۔ آپ نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہے، میں اس لیے نہیں آیا تھا بلکہ ہمیں کوفہ والوں نے خطوط لکھے اور کہا کہ تیرے باپ نے ان کے بہترین لوگوں کو قتل کیا، ان کا خون بہایا اور ان کے ساتھ کیسر و کسرا جیسا معاملہ کیا، اس لیے ان لوگوں نے ہمیں بلایا اور ہم یہاں آئے تاکہ انہیں عدل و انصاف کا حکم دیں اور انہیں قرآن کی طرف بلائیں۔ ابن زیاد یہ سن کر غضبناک ہو گیا اور گستاخی کرتے ہوئے بولا، اے فاسق، تو اور تیرا دعویٰ جھوٹا ہے۔ جب تو مدینے میں شراب پیا کرتا تھا اس وقت تجھے عدل و انصاف اور قرآن و سنت کی تعلیمات کا خیال نہیں آیا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ جانتا ہے کہ تو جھوٹا ہے اور تو خود بھی جانتا ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے اور مجھ پر تہمت لگا رہا ہے۔ میں ایسا ہرگز نہیں ہوں۔ شراب تو وہ پیے گا جو مسلمانوں کے خون پیتا ہے، اور جس جان کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اسے بلا کسی سبب کے قتل کرتا ہے اور محض بغض و حسد، غصے اور بدگمانی کی بنیاد پر قتل کرتا ہے، گویا اس نے کچھ کیا ہی نہیں۔ ابن زیاد نے کہا، او فاسق، تیرا نفس تجھے اس بات کی تمنا دلا رہا ہے جس کے سامنے اللہ نے رکاوٹ ڈال رکھی، اس کا اہل نہیں بنایا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا، اے ابن زیاد، کون اس کا اہل ہے؟ اس نے کہا، یزید ابن معاویہ۔ آپ نے فرمایا، الحمدللہ علی کل حال، یعنی ہر حال میں اللہ کی تعریف ہے، ہم اپنے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہیں۔ ابن زیاد نے کہا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ حکومت میں تمہارا بھی کچھ حصہ ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے گمان ہی نہیں بلکہ یقین ہے۔ ابن زیاد بولا، اللہ مجھے مارے اگر میں تجھے اس طرح قتل نہ کروں کہ اسلام میں اس سے پہلے کسی کا ایسا قتل نہیں ہوا ہوگا۔ آپ نے فرمایا جو ظلم اسلام میں آج تک نہیں ہوا اس کے ایجاد کرنے کے لائق تو ہی ہے کہ اسلام میں ایسی چیز پیدا کرے جو پہلے نہیں تھی۔ یقیناً تم بری طرح قتل کرنے کو اور مسلح کرنے کو اور اس برے کردار کو نہیں چھوڑو گے۔ ابن زیاد یہ باتیں سن کر اس قدر غضبناک ہوا کہ اس نے آپ کو اور امام حسین کو برا بلا کہنا شروع کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی ان باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل سے گفتگو کے بعد ابن زیاد اس قدر آگ بگولا ہو گیا تھا کہ اب وہ ذرا سی بھی مہلت آپ کو دینے کے لیے تیار نہ تھا، لہٰذا اس نے جلادوں کو حکم دیا کہ ان کو محل کی چھت پر لے جاؤ اور قتل کر کے سر کے ساتھ جسم بھی نیچے پھینک دو تاکہ ان کی ہڈیاں بھی ٹوٹ جائیں۔ یہ سن کر مسلم بن عقیل نے ابن اشعث کی طرف دیکھا اور فرمایا، اگر تو نے مجھے امان نہ دی ہوتی تو اللہ کی قسم میں کبھی بھی اپنے آپ کو تمہارے حوالے نہ کرتا۔ اب مجھے بچانے کے لیے تلوار لے کر اٹھ تاکہ تو بری الذمہ ہو جائے۔ پھر آپ ابن زیاد سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، اللہ کی قسم اگر مجھ میں اور تجھ میں کچھ بھی قرابت داری ہوتی تو تو مجھے قتل نہ کرتا۔ ابن زیاد نے آپ کی بات پر کوئی توجہ نہ دی اور لوگوں سے پوچھا، وہ شخص کہاں ہے جس کے سر اور شانے پر مسلم نے تلوار ماری تھی؟ چنانچہ بکیر بن حمران اسدی کو بلایا گیا۔ جب وہ آ گیا تو ابن زیاد نے اسے حکم دیا کہ چھت پر لے جا کر اس کا سر قلم کر دو۔ ظالم جب مسلم بن عقیل کو لے کر چھت کی طرف جا رہے تھے تو آپ نہایت صبر و سکون کے ساتھ استغفار اور درود شریف پڑھ رہے تھے اور ساتھ ہی یہ کہتے جا رہے تھے، یا اللہ ہمارے اور اس قوم کے درمیان تو خود ہی فیصلہ فرما دے، جس نے ہمیں دھوکہ دیا اور جس نے ہمیں جھٹلایا اور ہمیں ذلیل کیا۔ اس کے بعد آپ کو محل کی چھت پر شہید کر کے سر انور اور جسم کو نیچے پھینک دیا گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بکیر بن حمران حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں مارا گیا تھا، اس کے بیٹے نے ابن زیاد کے حکم پر آپ کو شہید کیا تھا۔ جس نے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کیا تھا جب چھت سے نیچے آیا تو ابن زیاد نے اس سے پوچھا، قتل کر دیا؟ کہنے لگا ہاں۔ ابن زیاد نے پوچھا، جب تم اسے چھت پر لے جا رہے تھے تو وہ کیا کہتا تھا؟ کہنے لگا کہ وہ تکبیر و تسبیح اور استغفار پڑھ رہا تھا۔ جب میں نے اسے قتل کرنے کی غرض سے اپنی طرف کھینچا تو اس نے کہا، اے اللہ، ہمارا
اور ان لوگوں کا انصاف تیرے ہاتھ میں ہے جنہوں نے ہم سے جھوٹ بولا، جنہوں نے ہمیں دھوکہ دیا، ہمیں چھوڑ دیا، ہمیں قتل کیا۔ میں نے اسے کہا، میرے نزدیک اللہ کا شکر ہے کہ مجھے تجھ سے اپنا قصاص لینے کے لیے موقع دیا گیا۔ یہ کہتے ہی میں نے اس پر ایک وار کیا، وہ بیکار ہو گیا۔ تو مسلم نے مجھ سے کہا، اے اللہ کے بندے، یہ وار جو تم نے مجھ پر کیا ہے، اس میں تیرے زخم کا بدلہ نہیں ہوا۔ ابن زیاد نے حیرت زدہ ہو کر کہا، مرتے وقت بھی یہ فخر؟ بکیر نے کہا، پھر میں نے اس پر دوسرا وار کیا اور موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تاریخ کے اوراق میں رقم ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو 9 ذی الحج سن 60 ہجری بمطابق 10 ستمبر 680 عیسوی چہار شنبہ کے دن شہید کیا گیا۔